پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ یہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی ایک اچھی خاتون تھی۔ بادشاہ کی ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور نکل گیا اور موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی اور طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے شام کے اندھیرے پھیلتے گئے، بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہوتی گئی، لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا تھا اور بادشاہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، اور جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے لگا۔ بادشاہ کو دور کہیں سے دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ بادشاہ نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں پر چھوٹا سا ایک مکان تھا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا آدمی کھانستا ہوا باہر آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ میں ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں، باہر موسم خراب ہے اور مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ وہ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس بوڑھے آدمی کی ایک نہایت خوبصورت جوان بیٹی بھی تھی۔ وہ بوڑھا اور اس کی بیٹی، وہ دونوں جنگل میں اس جھونپڑی میں رہتے تھے۔ بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر آتا اور اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ لڑکی نے بادشاہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا سادہ تھا لیکن بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ پھر بادشاہ کے لیے ایک اچھا سا بستر لگا دیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے بادشاہ کا بہت خیال رکھا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ اپنے محل واپس آ گیا۔ بادشاہ اپنے محل تو واپس آ گیا، لیکن اسے اس بوڑھے آدمی کی وہ خوبصورت بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھا خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے سگے چاچا کی بیٹی سے ہونی تھی، لیکن وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ جنگل میں موجود اس بوڑھے لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی اس لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی، اور اس کے چاچا زاد بیٹی کی لڑکی کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں پہلے سال بیٹی ہوئی، اگلے سال پھر بیٹی ہوئی۔ تب بادشاہ کے چچا نے کہا کہ بادشاہت لڑکا ہی سنبھالتا ہے، اس لیے بادشاہ کو دوسری شادی کرنی ہی چاہیے، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا زاد کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے وزیر کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ملا لیا، اور وزیر کو شادی کا لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی۔ بچیاں ابھی چھوٹی ہی تھی، لیکن بادشاہ نے پھر بھی شادی نہیں کی۔ جب چچا زاد نے بادشاہ کے ساتھ اپنی دال نہ گلتی دیکھی تو اس نے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور یوں خود اقتدار سنبھال لیا۔ بادشاہ کی ایک نوکرانی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اور وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ ایک دن شہزادیوں کو بھی مروا دے گی، اس لیے وہ نوکرانی دونوں شہزادیوں کو رات کے اندھیرے میں لے کر کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل بادشاہ کی رعایا کو ایک ظالم اور مغرور حکمران مل گیا۔ بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ دونوں لڑکیاں نوجوان ہو چکی تھی۔ ایک دن بوڑھی عورت سخت بیمار ہو گئی اور وہ مرنے کے بالکل قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ در حقیقت وہ دونوں شہزادیاں ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اس بوڑھی نوکرانی کے مرنے کے بعد وہ دونوں شہزادیاں اکیلی ہو گئیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا، اور اس کے ساتھ اس کا وزیر زادہ بھی تھا۔ شہزادے نے تتر شکار کیے اور وزیر کو کہا کہ ان کو اچھی طرح سے بھون کر لے آؤ، اور خود شہزادہ ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیر زادے نے ان تتروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کر تھوڑی دور فاصلے پر آگ جلا کر انہیں بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے ایک جھونپڑے پر پڑی، جہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی کھڑی ہو کر وزیر زادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیر زادہ بھی بہت حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کہاں سے آ گئی۔ وزیر زادہ اس کے پاس گیا اور اپنا تعارف کروا کر پوچھنے لگا۔ اتنے میں اسے جلنے کی بو آئی۔ وزیر زادہ بھاگ کر تتر کے پاس آیا، لیکن اتنی دیر میں وہ جل چکا تھا۔ وزیر زادہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن لڑکی نے کہا تم ہٹو، میں تمہیں بھون کر دے دیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے وہ تیتر اسے بھون کر دے دیے۔ شہزادہ وزیر زادے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آج اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی، پہلے تو وہ بہت جلدی بھون کر لے آتا ہے۔ جب وزیر زادہ بھنے ہوئے تیتر لے کر وہاں پہنچا اور شہزادے نے انہیں کھایا تو شہزادہ انہیں کھانے کے بعد حیران ہو کر بولا کہ آج تم نے اتنے مزے کے تیتر کیسے بھون لیے؟ آج سے پہلے تو تمہارے ہاتھ میں ایسی لذت نہیں تھی۔
تب وزیر زادے نے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی رہتی ہے، یہ تیتر اسی نے بھون کر دیے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور میرے تیتر تو جل چکے تھے۔ ادھر چھوٹی شہزادی جب واپس جھونپڑی میں آئی، وہ دور ندی کے کنارے کپڑے دھونے کے لیے گئی ہوئی تھی، تو بڑی بہن نے اسے وزیر زادے کا سارا قصہ سنایا کہ کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے سارے تیتر جل گئے۔ تو چھوٹی بہن نے کہا، دیکھنا اب وہ شہزادے کو لے کر تمہارے پاس آئے گا اور تم اتنی خوبصورت ہو کہ وہ تمہیں پسند کر لے گا۔ اگر وہ تمہیں پسند کر لے تو تم اس کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا، لیکن میرے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ لیکن بڑی بہن نے اسے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ لیکن چھوٹی بہن نے کہا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی، پر ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ جھونپڑی سے باہر گئی، اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پھول تھے، اور وہ یہ پھول اپنی بہن کو دیتے ہوئے کہنے لگی کہ جب شہزادہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے تو تم ان پھولوں کو راستے میں ایک ایک کر کے گراتی ہوئی جانا، تاکہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آ سکوں۔ ساری باتیں سمجھا کر چھوٹی شہزادی جھونپڑی سے نکل کر دور ایک پیڑ کے قریب جا کر چھپ گئی، اور اتنی ہی دیر میں شہزادہ بھی وہاں پر آ گیا۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس شہزادی پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے شہزادی سے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے، تو شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کی سمجھائی ہوئی باتیں بتانے لگی کہ یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، میری ماں مر گئی اور باپ میرا لکڑہارا تھا، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی میرا باپ بھی چل بسا اور اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، اسی لیے میں جنگل میں اکیلی رہتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو فوراً شادی کی پیشکش کی اور ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ شہزادی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادی نے ایک چھوٹی سی گٹھڑی لی جس میں وہ سفید پھول تھے، اور شہزادے نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر وہ محل کی طرف چلنے لگے۔ شہزادی ایک ایک کر کے پھولوں کو راستے میں گراتی ہوئی جا رہی تھی، اور ادھر چھوٹی شہزادی بھی درخت کے پیچھے سے نکل کر ان کا پیچھا کرنے لگی۔ شہزادہ شہزادی کو لے کر محل میں پہنچا اور بادشاہ اور ملکہ کے پاس گیا اور انہیں شہزادی کی ساری بات بتائی اور بتایا کہ وہ دوسری شادی اس لکڑہرے کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اور اس کی خالہ بھی بیوہ ہونے کے بعد محل میں ہی رہتی تھی۔ جب ان ماں بیٹیوں کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، لیکن شہزادے کی پہلی بیوی جانتی تھی کہ وہ جس کام کی ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے اس نے دکھاوا کرتے ہوئے کہا کہ کتنا اچھا ہوگا کہ شہزادے کی دوسری شادی ہوگی اور ہم سوکنے نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گی۔ جب یہ خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو پھر بھلا کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور پھر یوں شہزادے کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ چھوٹی شہزادی پھول چنتی ہوئی جب شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں خوشی کا سماں تھا۔ شہزادی نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، پورے شہر میں جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ تو پھر بوڑھی عورت نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری سی خوبصورت سی لڑکی ملی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے پورا شہر خوشیاں منا رہا ہے۔ لڑکی نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا مجھے اس شہر میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں قریب ہی گاؤں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور میرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں، آج کل محل میں بہت کام ہیں، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے شہزادی سے کہا کہ تم میری بیٹی بن کر میرے ساتھ رہ لو۔ یہ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں کام کیا کرتی تھی اور اب بڑھاپے کی وجہ سے اس نے کام چھوڑ دیا تھا۔ شہزادی نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اماں، میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چلنے لگی جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ وہ بوڑھی عورت جب شہزادی کو لے کر محل میں پہنچی تو سامنے سے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری بھانجی ہے، یہ آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اسے محل میں کام پر رکھ لیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی نے کچھ دیر تو شہزادی کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ یہاں محل میں سب کنیزیں ملکہ کی تابعدار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں خرید سکتی، لیکن اگر تم میرے لیے کام کرو، جیسا میں کہوں تم ویسا ہی کرو، تو میں تمہیں بہت سارا پیسہ روپیہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، اور دوسرا اس کی باتوں سے
उसे भी साजिश की बू आने लगी थी। शहजादी ये बातें सुनकर जल्दी से बोली कि हाँ मलका साहिबा, आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो शहजादे की बीवी मुस्कुराकर बोली कि अभी मैं मलका नहीं हूँ, अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा कि आपका इकबाल बुलंद हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द मलका बन जाएंगी। इस पर पहली बीवी ने कहा कि तुम बहुत काम की चीज हो, तुम बस इस महल में मेरे कहने के मुताबिक चलना। इस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, जी जी, मैं आपकी हर बात पर पूरा उतरूंगी। इसके बाद शहजादे की पहली बीवी छोटी शहजादी को लेकर इसकी बड़ी बहन के पास आ गई और कहने लगी कि आज के बाद ये तुम्हारी कनीज है, तुम्हें कोई भी काम करवाना हो तो तुम इससे करवा लेना। जब बड़ी शहजादी ने अपनी छोटी बहन को देखा तो वो बहुत खुश हुई और जल्दी से पहली बीवी का हाथ थामकर बोली कि आप कितनी अच्छी हैं। पहली बीवी कहने लगी कि मुझे महल में और भी काम है, मैं जरा वो देख कर आती हूँ। उसके जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने बड़ी बहन को नहीं बताया कि यहाँ महल में उससे क्या काम लिया जाएगा। शहजादे की शादी हो गई, महल में सब खुश थे सिवाय शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन इसके पास रहती और वो दोनों मिलकर सोचा करती कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा पाया जाए। बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये बात पहली बीवी के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकी थी। मलका, बादशाह और शहजादा ये बहुत खुश थे, इसलिए बड़ी शहजादी का ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। छोटी शहजादी अब परेशान रहने लगी। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि यहाँ से कहीं दूर चलो। अब वो बड़ी शहजादी को ये भी नहीं बता सकती थी कि उसके लिए कितना खतरा है और पहली बीवी उससे कितनी जलती है। अगर वो किसी को बता भी देती तो उसका किसी ने भी यकीन नहीं करना था, क्योंकि पहली बीवी सबके सामने उसका बहुत ख्याल रखती थी। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन कहने लगी कि यहाँ मेरा सब ख्याल रखते हैं। उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ चलो, तुम अगर कहो तो मैं अभी भी शहजादे को बता दूं कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन अक्लमंद शहजादी कहने लगी, अब बताने का मतलब ये होगा कि शहजादियाँ झूठी हैं और उन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया और कहीं ये दोनों बहनें किसी साजिश के लिए महल में आई हैं। ये सोचते हुए छोटी बहन ने बड़ी बहन को सख्ती के साथ मना कर दिया कि वो किसी को भी ये बात नहीं बताएगी। कुछ दिनों बाद जब विलादत का वक्त आया तो पहली बीवी ने छोटी शहजादी और दाई को बहुत ज्यादा पैसे दिए और कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो तुम बच्चे को कत्ल कर देना और उस बच्चे की जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा कि ये काम मैं बहुत होशियारी के साथ करूंगी। फिर जैसे ही बड़ी शहजादी को बच्चा हुआ तो दाई ने बच्चा उठाकर छोटी शहजादी को दिया और कहा, इसे ले जाओ और ले जाकर कत्ल कर दो, और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से अपने घर आई और बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, ये मेरी बहन का बच्चा है, इसका जिक्र किसी के सामने मत करना, इसको तुम बकरी का दूध पिलाओ, मैं शाम को आती हूँ। बूढ़ी औरत ने किसी किस्म का सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी शहजादी जल्दी में थी। उसने बच्चे को खामोशी से रख लिया। छोटी शहजादी जब महल में आई तो वहाँ अजीब ही मंजर था। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसानी बच्चे की बजाय एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बहुत अफसुर्दा और हैरान थे। शहजादी रोती जा रही थी और कह रही थी कि ये झूठ है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। छोटी शहजादी ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन से कहा कि वो इसके साथ महल को छोड़कर चले और अपनी नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन बड़ी शहजादी ना मानी और कहने लगी कि वो शहजादे से मोहब्बत करती है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। छोटी शहजादी शाम को घर आई और उसने सारा वाक़या अपनी बूढ़ी अम्मा को बताया। इस पर बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो, तुम और मैं इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करेंगे। फिर वक्त यूं ही गुजरता रहा। बादशाह की तबीयत खराब होने लगी और फिर वो सेहतमंद ना हो सका और बादशाह वफात पा गया। बादशाह के मरने के बाद शहजादे को बादशाह बना दिया गया। शहजादे की माँ बादशाह की वफात के बाद गोशा नशीन हो गई, इसलिए सारी जिम्मेदारियां शहजादे, जो अब बादशाह था, उसने और उसकी दोनों बेगमों ने संभाल ली। अब दूसरी बार फिर छोटी मलका उम्मीद से हुई तो बड़ी मलका ने छोटी शहजादी को बहुत सारा इनाम दिया और कहा कि अब की बार बच्चे की जगह एक कुत्ती का बच्चा रख देना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा कि ऐसा ना करें, आपके भी औलाद नहीं है और बादशाह को वली अहद की जरूरत है। इस पर बड़ी मलका बिगड़ कर बोली
اگر کام نہیں کرنا تو یہاں سے چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ پھر چھوٹی شہزادی کہنے لگی، ارے نہیں نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ جو کہ اس کی بہن تھی اسے سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو۔ اس پر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں اور لگتا ہے کہ تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر ماتم کر کر رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر بچہ ہوتے ہی چھوٹی شہزادی نے بچہ اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ پر ایک کتی کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے اپنے گھر آئی اور بچہ بوڑھی اماں کو دے کر الٹے پاؤں واپس بھاگ گئی۔ محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ کہنے لگی کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کے بچے کو جنم دیا تھا اور اب کی بار کتے کے بچے کو، اگلی بار یہ نہ جانے کس چیز کو جنم دے گی۔ شہزادہ بھی بہت پریشان تھا، اس لیے شہزادے نے وزیر زادے کو، جو کہ اب باپ کی جگہ وزیر بن چکا تھا، اس نے حکم دیا کہ وہ ایک بڑا سا پنجرا تیار کروائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں قید کر کے شہر کے چوک میں رکھ دیا جائے۔ آتے جاتے سبھی لوگ اس پر تھو تھو کریں گے اور یہ سزا اسے 3 دن کے لیے دی جائے گی، اس کے بعد اسے ساری عمر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی ملکہ بہت معصوم ہے، لیکن بادشاہ نے کسی کی بات نہ مانی اور ایک بڑے سے پنجرے میں چھوٹی ملکہ کو بٹھا کر شہر کے چوک میں رکھ دیا گیا، جہاں سب آنے جانے والے لوگ 3 دن تک اس پر تھوکتے تھے۔ اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ کو جو چاہیے تھا اسے وہ مل گیا تھا اور وہ بادشاہ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو کبھی کبھی چھوٹی ملکہ کی یاد تو آتی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے بلی اور کتے کے بچے کی یاد آتی تو اسے شہزادی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پھر ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اس کی شادی ہے، اس لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ محل میں کنیزوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے بڑی ملکہ نے اسے جانے کے لیے اجازت دے دی اور پھر چھوٹی شہزادی بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور پھر وہ دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگیں۔ کافی عرصہ ایسے ہی گزر گیا اور پھر ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ایک ندی کے کنارے پر لے گئے اور گھوڑوں کو پانی پلانے لگے۔ ابھی وہ پانی پلا ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 2 نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے 2 گھوڑے لیے ندی کے کنارے پر آئے ہیں اور انہیں پانی پلا رہے ہیں، اور وہ دونوں بچے ساتھ ہی گانا گا رہے تھے، کاٹ کا گھوڑا لوہے کی لگام، چھو پانی پی لے میرے غلام۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور بادشاہ ان بچوں کے پاس جا کر کہنے لگا، پیارے بچوں، کیا لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور کیا لوہے کی بھی لگام ہوتی ہے؟ اس پر بڑے بچے نے کہا کہ کیا کبھی عورت بھی کسی بلی اور کتے کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ اس پر بادشاہ اور وزیر دونوں ہی چونک گئے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا کہ تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ بچوں نے کہا کہ ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے پوچھا کہ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے تمہاری خالہ کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھونپڑی میں لے کر آئے جہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور یہاں سے اپنی ملکہ کو لے کر گیا تھا۔ بادشاہ اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے چھوٹی شہزادی سے کہا، اے لڑکی، یہ کیا ماجرا ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ پھر چھوٹی شہزادی نے کہا کہ آپ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے میں اس کی بہن ہوں، مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، تمہیں پہلے ہی سے سب کچھ کیسے پتا تھا؟ اس پر شہزادی کہنے لگی کہ ہم بھی کوئی عام ذات سے نہیں، ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں، ہمارا باپ بھی بادشاہ تھا، وہ بھی ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آئے تھے اور راستہ بھول کر میرے نانا جو کہ ایک لکڑہارے تھے ان کے پاس ٹھہرے تھے، وہیں انہیں ہماری ماں پسند آ گئی اور پھر بعد میں انہوں نے شادی کر لی، اور پھر محل میں نہ صرف ہماری ماں پر سازش ہوئی بلکہ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا، اور پھر کیسے انہوں نے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا، اور پھر وہاں سے ایک پرانی کنیز نے ہمیں وہاں سے بچایا اور ہمیں لے کر جنگل میں آ گئی، ورنہ آج ہم بھی زندہ نہ ہوتے۔ اس لیے میں نے بڑی بہن سے منع کیا کہ وہ ہمارا رشتہ کہیں بھی نہ کرے۔ اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصہ بعد میں سامنے آ جاتی، لیکن محل میں پہنچتے ہی میرے سامنے ساری سازشیں آ گئیں، کیونکہ اتفاق سے آپ کی پہلی ملکہ نے مجھ سے ہی یہ سارا کام کروانا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف سازش کر رہی ہے وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ اور پھر چھوٹی شہزادی نے
शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा रो रो कर बादशाह को सुनाया और फिर ये भी बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके वली अहद हैं। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और दोनों बच्चों को गले लगा लिया। वजीर भी ये सारी कहानी सुनकर रोने लगा। जब शहजादी सारी कहानी सुना चुकी तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया कि वो मलका को नहीं छोड़ेगा, लेकिन छोटी शहजादी ने रोक लिया कि वो छोटी मलका की मुजरिम है। पहले तो आप उसे इज्जत से रिहा करें, इसके बाद छोटी मलका को इजाजत दें कि वो इसके लिए सजा तजवीज करे। बादशाह को छोटी शहजादी की ये तजवीज बहुत पसंद आई, क्योंकि छोटी शहजादी जानती थी कि छोटी मलका बहुत रहमदिल है, वो उसे माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से भी वो वक्त वापस नहीं आ सकता था जो उसने कैद में गुजारा था, और जो एक बहन ने दूसरी बहन की जुदाई और 2 बच्चों ने अपनी माँ के बगैर गुजारा था। बादशाह ने दोनों बच्चों को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और वजीर, जो काफी देर से छोटी शहजादी को छुपके छुपके देख रहा था और उसकी ये हरकत बादशाह से पोशीदा ना रही थी, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो छोटी शहजादी को अपने साथ घोड़े पर बिठा ले। वजीर बादशाह की बात सुनकर शहजादी को अपने घोड़े पर सवार करके महल की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर बादशाह ने बड़ी मलका को बेड़ियां पहनाई और खुद कैद खाने में जाकर छोटी मलका के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और रोकर कहने लगा कि ऐ मलका, मैं सारे वाक़े से वाकिफ हो चुका हूँ और मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूँ। मलका को बाइज्जत रिहा करवा कर बड़ी मलका को इसके सामने पेश किया और वजीर ने सारा किस्सा सबको सुनाया। और जब छोटी मलका को इस बात का पता चला कि ये दोनों बच्चे इसके हैं तो उसके रो रो कर हिचकियां बंद गईं। वो दोनों बच्चों और छोटी बहन को गले लगाकर काफी देर तक रोती रही। फिर बादशाह ने कहा कि आज छोटी मलका को अख्तियार है कि वो बड़ी मलका को सजा दे, लेकिन छोटी मलका ने ये कहकर उसे माफ कर दिया कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता और ये सब मेरी किस्मत में लिखा था, जो जरूर होना था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। फिर बड़ी मलका, जो डर के मारे थरथर कांप रही थी, उसने जब ये सुना तो वो भी छोटी मलका को गले लगाकर रोने लगी और साथ ही कहने लगी कि तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और फिर महल में बहुत बड़ा जश्न का इंतजाम किया गया। इस दौरान वजीर ने शर्माते हुए बादशाह से अपनी और छोटी शहजादी की शादी की बात की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए छोटी शहजादी की तरफ देखा। छोटी शहजादी ने शर्मा कर नजरें झुका लीं। फिर कुछ दिन बाद बहुत बड़े जश्न में वजीर और छोटी शहजादी की शादी कर दी गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।